بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 6، جب کپڑا تنگ ہو تو نمازی کیا کرے؟ حدیث نمبر 361۔ حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، رات کو کسی ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جابر، رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پیش کی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ کپڑے کا لپیٹنا کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، کپڑا اگر کشادہ ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو اور اگر تنگ ہو تو اسے بطور تہبند پہنو۔ حدیث نمبر 362۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابہ اپنی چادریں بچوں کی طرح گردنوں میں گرا لگائے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ مستورات کو ہدایت کی جاتی کہ جب تک لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک وہ سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں۔ باب نمبر 7، شامی جبے میں نماز پڑھنا۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جن کپڑوں کو آتش پرست بنتے ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ معمر بن راشد نے کہا، میں نے امام زہری کو یمن کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا جنہیں پیشاب میں رنگا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کورے کپڑے میں بغیر دھوئے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 363۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے مغیرہ، پانی کا برتن پکڑ لو۔ میں نے تعمیل حکم کرتے ہوئے برتن پکڑ لیا، پھر آپ باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ نے قضائے حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھی، اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا۔ پھر میں نے آپ کے اعضائے شریفہ پر پانی ڈالا۔ آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ باب نمبر 8، نماز میں یا نماز کے علاوہ برہنہ رہنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 364۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ہمراہ تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اٹھاتے تھے۔ آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر تم اپنا تہبند اتار کر اسے اپنے کندھوں پر پتھر کے نیچے رکھ لو تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا تہبند اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا، چنانچہ آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ باب نمبر 9، قمیض، پاجامہ، جانگیا اور قبا میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے سب کے پاس دو کپڑے ہیں؟ پھر کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، جب اللہ تعالی وشاعت فرمائے تو اس وشاعت کا اظہار کرو، چاہے کہ لوگ اپنے جسم پر اللہ کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کریں، یعنی آزار اور چادر میں آزار اور قمیض میں آزار اور قبا میں پاجامہ اور چادر میں پاجامہ اور قمیض میں پاجامہ اور قبا میں جانگیے اور قمیض میں نماز پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
جانگیے اور چادر میں ادائیگی نماز کے متعلق بھی فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 366، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا محرم قمیض، پاجامہ اور بارانی کا استعمال نہ کرے، اور نہ وہ کپڑے پہنے جو زعفران یا ورس سے رنگے گئے ہوں، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ دے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ حضرت نافع نے باواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مثل روایت کی۔ باب نمبر 10، قابل سطر حصے کا بیان۔ حدیث نمبر 367، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت بکل سے منع فرمایا ہے، نیز آپ نے گوٹ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنے سے بھی روکا جبکہ آدمی کی شرمگاہ پر کچھ نہ ہو۔ حدیث نمبر 368، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، ایک صرف چھونے سے اور دوسری جو صرف پھینکنے سے پختہ ہو جائے، نیز آپ نے استعمال ساما اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ حدیث نمبر 359، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج میں قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ ہم منی میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص برہنہ ہو کر طواف نہ کرے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ مشرکین سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منی کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ باب نمبر 11، چادر کے بغیر نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 370، حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت ایک کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جبکہ ان کے دوسری چادر پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اے ابو عبداللہ، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ کی دوسری چادر الگ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے جاہل مجھے دیکھ لیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ باب نمبر 12، ان روایات کا بیان جو ران سے متعلق ہیں۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت زرہد اور حضرت محمد بن جاحش رضی اللہ عنہم سے بیان کیا جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ران چھپانے کی چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ران کو کھول دیا۔ حضرت انس کی حدیث سند کے لحاظ سے قوی ہے جبکہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ حضرت زرہد رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کیا جائے تاکہ اس مسئلے میں جمع و تطبیق کے ذریعے سے علماء کے اختلاف سے نکلا جا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانک لیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی تو اس وقت آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، وہ مجھ پر اتنی بھاری ہو گئی کہ مجھے اپنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ حدیث نمبر 371، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا تو ہم نے نماز فجر خیبر کے نزدیک اندھیرے میں اول وقت میں ادا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئے،
میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑی لگائی۔ دوڑتے وقت میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹا دی، یہاں تک کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور جب آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات فرمائے: اللہ اکبر، خیبر ویران ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی ہے جو قبل ازیں متنبہ کیے گئے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بستی کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لشکر آ پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو بزور شمشیر فتح کیا۔ پھر قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ کوئی لونڈی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ نے قبیلہ قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حی حضرت وحیہ کو دے دی، حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اسے وحیہ رضی اللہ عنہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ چنانچہ وہ صفیہ سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفیہ کو دیکھا، وحیہ سے فرمایا تم اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ انہوں نے کہا خود ان کی آزادی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، حتیٰ کہ جب روانہ ہوئے تو راستے میں ہی حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نے صفیہ کو آپ کے لیے آراستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا، اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت دولہا فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں لے آئے، اور آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا تو کوئی کھجوریں لایا اور کوئی گھی لایا۔ راوی حدیث عبدالعزیز کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت انس نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر انہوں نے ملیدہ تیار کیا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔